سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہم کیا کرتے ہیں سنی سنائی بات پہ اگر جو ہمیں کوئی بھی بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے کسی کے بارے میں بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں اچھا وہ ایسا ہے پھر اس کو اور جگہ بتائیں گے اور اس میں مرچ مسالہ لگائیں گے اور جگہ بتائیں گے جبکہ تحقیق کرنا زیادہ ہے. اور اماں عائشہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا جھوٹا الزام لگا دیا گیا تھا کہ یہودیوں نے چال کھیلی تھی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی. آپ فی الحال سن لیں کیونکہ میں ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں پھر ڈسٹربینس ہوتا ہے. جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لے آئے. اب جبکہ وہ گواہی نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اب کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اماں عائشہ کے بارے میں کہ وہ بہتان لگانے والے جھوٹے تھے. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اس کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی. اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں یا اللہ آپ کی ذات پر عیب سے پاک ہے. یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے. یعنی کہ جب تم نے اماں عائشہ کے بارے میں سنا تھا تو تبھی تم نے یہ کیوں نہ کہا یہ کیوں نہیں تم بولے کہ یہ اتنی بڑی بات ہم اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتے ہیں. کیونکہ وہاں وہ لوگ بھی باتیں کرنے لگے تھے نا جنہیں کوئی علم نہیں تھا. گروپس باتیں کرنے لگ گئے تھے کیونکہ کسی کے بارے میں کچھ بھی بات لیک ہوتی ہے ہمارے اندر یہ عادت ہے نا کہ ہم اس کو مزہ لینے لگتے ہیں مزہ کرتے ہیں اس بات میں ہمیں مزہ دکھائی دیتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو جتانے لگتے ہیں بتانے لگتے ہیں جبکہ ہم تحقیق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی کے ایپ پر مٹی ڈالنی چاہیے نہ کہ اس کو اچھالنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں اچھالتے ہیں. ہمیں اچھال کر سکون ملتا ہے نہ کہ اسے دبا کر. ویسے بھی ہر کسی کے ایپ کو دبانا ہی چاہیے. پتہ بھی ہے جب بھی خاموش رہو نہیں بس ایسا ہو جاؤ جیسے پتہ ہی نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہم دنیا میں کسی کے ایپ چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایپ بھی چھپائے گا. کیونکہ ہم بھی کم نہیں ہیں ہم بھی بہت گناہ کرتے ہیں ہر وقت گناہ کرتے ہیں. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا. یعنی کہ اگر جو ایسا واقعہ آ جائے تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو. اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک. یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب دیکھیں جو بھی کام جو لوگ بھی اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں زنا کر رہے ہیں یا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں یہ دوستی یاری گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو انہوں نے عام کر رکھا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں ہمارے رشتے میں برکت ہوگی ہمارے رشتہ آگے تک جائے گا نہیں جا سکتا.